یہ ہیں جی ARY QT کے مالک حاجی عبدر رؤف صاحب، جو 2017 میں یہ تصویر ہے دربار عالیہ بلاوڑا شریف کوٹلی ستیاں کی۔ 4 مرتبہ اقرار بھائی کو میں نے یہ دعوت دی تھی کہ آپ تشریف لے کے آئیں۔ میں اگر آپ سے سوال کرتا ہوں، میں پہلے آپ کے والد صاحب کو 4 سنا کے تو پھر آپ کے پاس آؤں، تو میرا خیال ہے بہت بڑی بات ہے کہ آپ مجھے اپنے گھر میں بھی داخل ہونے دیں گے۔ ایسی کیا وجہ بن گئی کہ وہ اتنا ڈرے ہوئے تھے؟ السلام علیکم، دستک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں عبداللہ۔ ناظرین، سوشل میڈیا کے اوپر جو حق خطیب بادشاہ ہیں اور اقرار الحسن، ان کی جنگ چھڑی ہوئی ہے کافی عرصے سے۔ متعدد جو ویڈیوز آ رہی ہیں اقرار الحسن کی جانب سے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اقرار الحسن جو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پیر حق خطیب بادشاہ، جو بہت ہی فیمس پرسنالٹی ہیں، سوشل میڈیا پہ ان کی اکثر ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں، وہ صرف ایک ڈھونگی ہیں، ٹرک کرتے ہیں اور اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ آج ہمارے ساتھ ان کے آستانے سے آئے ہوئے خاص مہمان عمران کلیا اور سہیل کلیا موجود ہیں، جو یہ لاسٹ ٹائم 14 فیبری کو جو انسیڈنٹ ہوا اس ویڈیوز میں کافی نظر آئے، کافی انہوں نے گرمی سردی کی ان کے ساتھ اور بڑے اگریسو ماحول تھا۔ ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس دن بیسیکلی ہوا کیا تھا، کیونکہ تصویر کے 2 رخ دکھائے جا رہے ہیں۔ اقرار الحسن کی جانب سے اپنے مقصد کی ویڈیو دکھائی جا رہی ہیں اور پھر حق خطیب بادشاہ کی جانب سے اپنے مقصد کی دکھائی جا رہی ہیں۔ بیسیکلی ہوا کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے راہ فرار اختیار کی اور حق خطیب بادشاہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم سر، کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ سر، سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ جو اسلام کی تبلیغ کرتا ہے وہ بڑے پولائٹلی ہوتے ہیں، اس دن آپ کو بڑا اگریسو دیکھا گیا، کیا آپ بدمعاش ہیں کہ اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں؟ الحمدللہ ہم بہت ہی شریف آدمی ہیں، اور ایک ایسی درگاہ کے ساتھ ہمارا محبت اور عقیدت کا رشتہ ہے جہاں سے سال ہا سال سے صرف ایک ہی میسج آتا ہے، محبت کا، پیار کا، امن کا، اور ہم نے اس کو پریکٹیکلی کر کے بھی دکھایا۔ اگر کوئی آدمی جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ یہ اور وہ، کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اگر ہم آپ کو محبت سے دعوت دے رہے تھے تو آپ کو آنا چاہیے تھا۔ یہ ساری چیزیں پہلے اتنی زیادہ آپ نے اپنا وہ دکھایا کہ میری تربیت اس قسم کی ہے کہ میں نے کسی کے پاس جانے سے پہلے ماحول ہی اس قسم کا کر دینا ہے کہ ناؤز باللہ وہ جس طرح سے مطلب ہم پیش کر رہے ہیں کہ اسے کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یار وہ پڑھی لکھی فیملی ہے، ان کے بھائی ڈاکٹر ہیں، انگلینڈ میں ہیں، وہ ایک گھرانہ ہے، اور وہ 42 یہ آدمی مطلب ان کا نمبر ہے، سلسلہ وار ان کا ایک پورا سلسلہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ اب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اچھا سہیل صاحب، مجھے بتائیے گا کہ آپ ARY سریام کی ٹیم کا حصہ بھی رہے کافی دیر تک، ان کے ساتھ آپریشن بھی کیے، لیکن اس دن جو ویڈیوز میں دیکھا گیا کہ آپ کے ساتھ وہ بڑے اگریسو ہو رہے ہیں اور آپ یعنی کہ ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں یا وہ آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، دکھایا جو ان کی ویڈیوز میں جا رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ کیا ایسی وجہ بنی کہ آپ پہلے ملاقات ارینج نہیں کی گئی کہ اتنا بڑا سوشل میڈیا پہ اقرار الحسن نے گیٹ اپ کیا لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ پیر حق خطیب بادشاہ جو ہے وہ فیک ہیں، ڈھونگی ہیں؟ کیا پہلے کوئی ارینج نہیں کی گئی ملاقات؟ نہیں، میں نے متعدد مرتبہ 4 مرتبہ اقرار بھائی کو میں نے یہ دعوت دی تھی کہ آپ تشریف لے کے آئیں۔ اگر آپ ایسے نہیں آنا چاہتے، گیٹ اپ چینج کر لیں، برقع ڈال لیں، جس طرح سے آپ مطلب ہمارا ایزیلی کام ہوتا ہے، جس طرح آپ دیکھتے رہتے ہیں اقرار بھی کس طرح سے کرتے رہتے ہیں، تو آپ وہ گیٹ اپ کر کے آ جائیں، مجھے نہ بتائیں، میرے بغیر چلے جائیں، کیونکہ آپ نے مجھے بھیجا، میں نے تو وہاں پہ جو چیزیں دیکھی میں نے آپ کو بتا دی۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور اب آپ دیکھ لیں کہ ابھی بھی ہمارے پاس الزام کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ سر، آج بھی کوئی بھی بندہ جانا چاہے اسپائی کیمراز کے ساتھ کوئی بھی جا سکتا ہے، وہاں کون سا وقت تو لگے ہوئے تلاشی لی جاتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، آپ آ جائیں، آپ آج اپنی انویسٹیگیشن آپ ایک ہی ڈے میں مکمل کر سکتے ہیں، وہاں جائیں، دم والوں میں شامل ہو جائیں، ویسے مل لیں، اس کے بعد جو لوگ آئے ہوئے ان کے خیالات سن لیں۔ اچھا، ابھی آپ نے بتایا کہ آپ محبت والے لوگ ہیں، محبت کا ہی دن رکھا گیا 14 فیبری، لیکن اس دن بڑا اشتعال بھی دیکھا گیا اس تمام ویڈیوز میں، تمام سینیریو میں۔ مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ اس طرح کی محبت اختیار کرتے ہیں کہ کوئی اگر مہمان آپ کے پاس جاتا ہے آپ اس کو زد و کوب کرتے ہیں، اس کے کیمرے بند کر دیتے ہیں، ان پہ تشدد کیا جاتا ہے، اور وہ بعد میں پیر صاحب کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اتنے مجمع سے باہر نکالیں، اور پیر صاحب نے کہا کہ آپ خود جائیں، بعد میں انہوں نے اصرار کیا کہ جی ہمیں چھوڑ کے آئیں؟ میری بات سنیں، اس انٹرویو سے پہلے اویس ربانی نے انٹرویو کیا تھا، آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کیسا ماحول تھا۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جی میں پیر صاحب ایسے سوالات کرنا چاہتا ہوں جو ایک عوام کی آواز ہے، یہ جناب اندر کارخانے لگے ہوئے ہیں یا یہ ہے یا وہ، مطلب جو ان کے ذہن میں آیا وہ آزادی سے سوال کرتے رہے، اور بادشاہ کی جو چہرے کی مسکراہٹ تھی، ان کا جو والہانہ پیار تھا، اور جس انداز سے وہ سوال کر رہے ہیں اویس ربانی بھائی، اور کتنی خندہ پیشانی سے وہ جواب دے رہے ہیں،
تو کیا آپ کو اس میں پیار کی جھلک نہیں سر دکھائی دی؟ دیکھیں آپ جینٹلی کویسچن کر سکتے ہیں نا. آپ پہلے میں اگر آپ سے سوال کرتا ہوں, میں پہلے آپ کے والد صاحب کو 4 سنا کے تو پھر آپ کے پاس آؤں, تو میرا خیال ہے بہت بڑی بات ہے کہ آپ مجھے اپنے گھر میں بھی داخل ہونے دیں گے. میں پہلے آپ کو بغیر کسی ثبوت کے الزام لگا کے بھی آپ کو میں جو ہے نا وہ ثابت کر دوں کہ آپ غلط ہیں, تو آپ کا میرے بارے میں کیا گمان ہوگا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں سر, ٹھیک ہو گیا؟ سن لیں نا. اس کے باوجود وہ اقرار صاحب آئے ہیں تو بادشاہ نے ویلکم کیا ہے, ہم نے ان کو جا کے سڑک سے ریسیو کیا ہے. ویلکم آپ کہہ رہے ہیں, لیکن جب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ کے آئیں, ایسی کیا وجہ بن گئی کہ وہ اتنا ڈرے ہوئے تھے؟ میں بتا دیتا ہوں بھائی جان, گزارش ذرا یہ سن لیں کہ میں بتا دیتا ہوں, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے, ہزاروں کا مجمع تھا, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. مجمع لگایا گیا تھا؟ نہیں سر, ختم نبوت کانفرنس ہے سر. میں میرا سوال پورا لے لیجیے. جب آپ کو پتا تھا کہ 15-20 دن سے یہ ویڈیوز بن رہی ہیں کہ 14 فروری کا دن ڈیسائیڈ ہے, پھر اس دن ختم نبوت سر یہ 14 فروری 31 دسمبر کی رات 2 ڈیز سال کے ایسے ہیں, 72 سے پچھلے 1 عشرے سے یعنی 10 سال کے قریب سے بادشاہ سرکار ان دونوں دنوں کو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ان کا حق میڈیا جا کے چیک کر لیں, ادروائز آپ جو لوگ وابستہ ہیں ان سے پوچھ لیں. جب بھی یہ جو ہے وہ نیو ایئر آتا ہے نا, بادشاہ کہتے ہیں ہم اگلے سال میں اس نعرے کے ساتھ داخل ہوں گے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد. جب بھی 14 فروری آتا ہے تو اس دن بھی تاجدار ختم نبوت کانفرنس رکھی جاتی ہے. یہ آج سے نہیں ہے, یہ چلا آ رہا ہے. اس میں اقرار صاحب غلط ہے. سن لیں, اگلی بات سن لیں نا سر. پھر ہم نے تو کب ان کو کہا تھا کہ آپ 14 فروری کو ہی آئیں؟ ہم نے تو کہا جب مرضی آ جائیں, لیکن ان کی جانب سے ایک تاریخ دے دی. سر ان کی جانب سے دی گئی ہے. ملاقات کمرے میں ہو سکتی تھی نہ کہ عوام میں اتنا. بھائی جان وہ خود چاہ رہے تھے کہ ایک ایسا ہو کہ جہاں پہ میں لوگوں کو پوری چیز دکھا سکوں. ان کو پہلے ان کو آنے سے جب وہ تشریف لے آئے ہیں, ہم ان کو اپنے پاس بٹھا لیا ہے, ان کو ہم نے سرو کیا ہے. سرو کرنے کے بعد ہماری ان سے کراس ٹاک ہوئی ہے. اس کمرے میں بھی گرما سکتے ہیں؟ نہیں سر, نہیں اسے آپ نیگوسیشن, جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہم گرما سردی تو نہیں کر رہے نا, ہم اپنے انٹرویوز کر رہے ہیں, آپ میرے تبادلہ خیال کر رہے ہیں, ہم آپس میں ایس او پیز بنا رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسے آپ چاہ رہے ہیں کہ ٹرک کرنا نا, ہم آپ کو ٹرک بغیر میڈیکل اکوپمنٹ کے کرنے دیں گے. میڈیکل اکوپمنٹ آپ یوز کریں گے تو وہ جینوئنلی مطلب وہ تو ٹرک ہے نا. آپ بغیر میڈیکل اکوپمنٹ کے اس طرح کا کوئی جو ہے وہ بتا کے دکھا دیں کہ کسی کے گلے سے نعوذ باللہ, مطلب یہاں شارک بھی تو ہے نا, کون الٹی کر کے نکال سکتا ہے؟ یہ ایک جینون پروسیس ہے, یہ دم کا معاملہ ہے, یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. اس میں لوگوں کی نحوستیں ٹوٹ کے نکلتی ہیں. ہم نے ان کو کہا میں بھی وہی دم کر رہا ہوں اور وہی کیل. دیکھیں یہ کر رہے تھے میڈیکل اکوپمنٹ سے, آنکھ کو انستیزیا دے کے, آنکھ میں آپکن ڈال کے. آپ کو کیسے پتا یہ کر رہے تھے؟ تو انہوں نے خود ہی بتایا اپنی ویڈیو میں کہ ہم نے ایک ڈاکٹر کی مدد لی ہے اور آنکھ کو سن کیا اور یہ چیزیں کر کے دکھائی ہیں. جبکہ میں وہاں سے میں خود 8-9 سال سے تو میں جا رہا ہوں, میں نے وہاں یہ ساری چیزیں بڑی باریک بینی سے دیکھی ہیں. وہاں اگر 1% بھی اس طرح ہوا ہوتا نا تو کم از کم ہم جیسے لوگ نہیں جاتے, ہم خاندانی لوگ ہم نہیں جاتے. میرا آپ سے سہیل صاحب ایک سوال ہے سادہ سا. جب اقرار الحسن پیر صاحب کو اصرار کر رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ کے آئیں, کیا وجہ تھی؟ میری بات سنیں. جی میں دیتا ہوں آپ ان سے لے ان کو نا جواب بڑے مطلب میرے جو ہے چیز پتہ کیا بھائی جان, جب آپ نے پہلے ان کی قبر کو اڈا کیا دیا, جب وہاں پہ گئے تو کیا نہیں میرے لیے تو پیر مسنجب الاستقال بہت بڑی عقیدت رکھتے ہیں. کیا وجہ بنی کہ ایک دم سے جس کو آپ اڈا بول رہے ہیں انہی کے ساتھ محبت اور عقیدت کا رشتہ ہو گیا؟ کسی نے کو بندوق تو نہیں پکڑی ہوئی تھی؟ محبت ہوتی تو ایک سیکنڈ میری بات سن لینا ذرا, دیکھیں یہ منافقت ہے, یہ منافقت ہے, کسی سے مرضی پوچھ لیں. آپ کو اندر مہمان نوازی کی جا رہی ہے, آپ باہر کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر تشدد ہوا ہے. ایک سیکنڈ, ہم نے پٹواری کا پروگرام کیا, 5 گھنٹے ہم نے گاڑی میں انتظار کیا. اگر وہاں پہ آپ نے اگر 2 گھنٹے اگر آپ کو ختم نبوت کی اگر وہ نعتیں سنائی دے رہی تھی, کیا تکلیف پہنچا رہی تھی؟ ذرا سنتے ہیں یار, لوگ بھی محبت سے سن رہے تھے. سوال آپ تو میں آپ اس طرف آ رہا ہوں, اس طرف نہیں, ڈر نہیں تھا. یہ اپنے ساتھ ہی پولیس لے کے آئے تھے اتنی بڑی تعداد میں, تو پھر کیوں اصرار کر رہے تھے؟ میری بات سنیں نا. نہیں اقرار صاحب نے اصرار نہیں کیا. انہوں نے ویڈیو میں کہا کہ مجھے چھوڑ کے آئیں. یار چہرے کے اوپر مسکراہٹ تو دیکھیں. نہیں ایک منٹ سر, اقرار صاحب نے جو کہا ہوگا نا چھوڑ کے آئیں, درگاہ اور آستانہ اس کے مختلف انٹریز ہیں, لوگوں کا ہجوم ہے, تو وہ کہیں بھی جائیں اور کوئی بھی شرارت کر دے یار, یہ بھی ان کے ذہن میں ہو سکتا ہے. اچھا مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ اس ڈر کے پیچھے شاید وہ ڈر تھا کہ اتنا ہجوم ہے
نقصان نہ پہنچا دیا جائے. دیکھیں جب آپ کسی کے عقیدت کو مجروح کریں گے تو آپ کو شاید کہ وہ ڈر یاد ہوگا جب ناصر مدنی کے ساتھ آپ کے ایک مرید نے تشدد کیا. جی تو وہ آستانے پہ تھے سر, آستانے میں نہیں تو ان کو بلایا گیا نا, ٹریپ کیا گیا, کیونکہ آپ کے جو پیر حق خطیب بادشاہ ہیں ان کی شان میں گستاخی کی, ان کو شف سرکار انہوں نے کہا پہلی دفعہ. آپ کو وہ دن یاد ہے کیا؟ آپ کے جو پیر صاحب تھے انہوں نے اس مرید کو کہا کہ آپ نے غلط کیا ہے. بالکل, میرا نہیں خیال بادشاہ اسے جانتے بھی ہوں گے. آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ تصویریں وائرل تھیں سر, ہو سکتا ہے تصویریں تو آپ جا کے کھنچوا لیں. میں ایک چیز بتاؤں یار, تصویریں تو 1 کروڑ ہو سکتی ہیں. ایک سیکنڈ, میں ایک چیز بتا دوں. ایک ٹیم پکڑی گئی جو ہمارے ممبر تھے, انہوں نے ممبر نہیں تھا, ٹیم سرعام کا ممبر نہیں تھا وہ بندہ. اقرار بھائی آئے ہیں, مطلب ایک جگہ پہ گئے ہیں, جیسے ہمارا یوم تاسیس ہوتا ہے وہاں پہ آپ آ رہے ہیں, آپ کے ساتھ 36 دوست بھی آ گئے ہیں. تو اگر آپ کے اقرار صاحب کے ساتھ کوئی تصویر بن گئی ہے تو کیا وہ اقرار کا آدمی ہے؟ سر کوئی کسی کی اجازت کے بغیر کس اوہو, میں پھر وہی کہہ رہا ہوں. ایک چیز ہی دستک کے حوالے سے اس تصویر کو ضرور شائع کیا جائے, میری آپ سے ریکویسٹ ہے. یہ ہیں جی ARY QTV کے مالک حاجی عبدالرؤف صاحب, جو 2017 میں یہ تصویر ہے دربار عالیہ بلاوڑا شریف کوٹلی ستیاں کی. میری یہ دلی خواہش ہے کہ اس تصویر کو ضرور پبلش کیا جائے. ٹھیک ہے. اگر جو آدمی 2017 میں جو اپنی پوری ایک ٹیم کے ساتھ, جو اپنے پیاروں کے ساتھ تشریف لائے, ہمارے سر کا تاج تھے وہ اس وقت, تو جب یہ اسپیشلی دم کے لیے وہاں پر تشریف لائے تھے, تو جو 2017 میں دم تھا, میرا ایک سوال ہے وہ 2024 میں وہ دم کیسے غلط ہو گیا؟ جس آدمی کے ہم ہاتھ چوم رہے ہیں آج ہم اس کے گریبان تک کیسے پہنچ گئے؟ آخر وجہ کیا تھی؟ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ وجہ بتائی جائے. ٹھیک ہے. اچھا سہیل صاحب مجھے بتائیے گا کہ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ اگر تو معاملات آپ نے جیسے بتایا کہ پہلے میں اقرار کو دعوت دے چکا ہوں کہ آپ آئیں 4 مرتبہ, جی, ایسی کیا نوبت آئی کہ پبلسٹی سٹنٹ کیا گیا؟ ڈیفینیٹلی سر, ڈیفینیٹلی. کیا سمجھتے ہیں آپ یہ پبلسٹی سٹنٹ؟ یہ سوال نہیں کر رہے, آپ یہ جواب دے رہے ہیں. زیادہ اگریسو تھی کہ پیر حق خطیب بادشاہ غلط ہے یا اقرار الحسن, ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا. کیوں کہ آپ نے دیکھا کہ پیر صاحب ان کو مسکرا کے مل رہے ہیں, لیکن دوسری ویڈیوز میں وہ بتا رہے ہیں میرے ساتھ تشدد کیا گیا. اصل ماجرا ایک سیکنڈ دکھا لے تشدد والا, انگلی بھی لگائی ہو نا, تشدد تو ہوتا نا, زد و کو کیا جائے. دیکھیں جب ان کا پروڈیوسر چھپ رہا ہے آپ سے. سر میں نے ایک سیکنڈ معذرت ساتھ, بھائی کوئی نہیں چھپ رہا تھا. بھائی جان چھوڑ دے, رانا اقبال صاحب میرے دوست ہیں, ٹھیک ہے, میں نے ان کو ریسیو کرنے سے چھوڑنے تک میں گیا ہوں. پہلی بات, اقرار بھائی کا پہلے کا بال کا سٹائل دیکھ رہے ہیں, وہ بریکی میں جاتے ہیں نا. اگر ہم نے ایڈٹ کیا ہے کہ میں ولی نہیں ہوں تو اسے اگلا مصرع بھی لگا دیتے تو کتنا اچھا ہوتا. کیا ضرورت پڑی ہے منافقت کرنے کی؟ اگر ان کا ہیئر سٹائل خراب نہیں ہوا, کانٹینٹ کاٹ کے ویوز لے رہے ہیں, کانٹینٹ کاٹ کے ویوز لے رہے ہیں, تشدد کیسے ہو گیا؟ آپ کا یہ الزام ہے کہ اپنے مقصد کی بات لگائی جا رہی ہے. بس اپنے مقصد کی. میں آپ سے سوال, میں بتا رہا ہوں سر, ریٹنگ کا چکر ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, آپ میں سب کو جو ہے وہ دعوت ہے, کوئی بھی آنا چاہے, بادشاہ جب بھی کہتے ہیں آ جائیں. آپ مجھے ایک چیز بتا دے جو وہاں غلط ہو رہی ہے. کہتے ہیں نا چھاپا, بھائی وہ جینون لوگ ہیں, وہ وزادار بندے ہیں, عزت دار. سن لینا وہاں غلط کیا ہو رہا ہے مجھے بتائیں. دربار شریف ہے, لوگ آتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, تلاوت کلام پاک کرتے ہیں, درود و سلام کی محافل ہوتی ہیں, ثنا خوانی ہوتی ہے, دم ہوتا ہے, لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے, لوگ رخ سے دیکھیں نذرانہ کیسے, میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ کتنے پاکستان میں کتنی درگاہوں پہ گئے ہیں یا جانتے ہیں؟ سر میں تقریباً 2-4. نذرانہ لینا آپ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ آپ کو ایڈریس کیا جائے, یعنی میں آپ کو کونسل کر رہا ہوں, یہ سپیکر ہے, ہم کھڑے ہوئے ہیں جی, جڑا بھی آوے تھے ایتھے پیسے پا کے چلا جاوے. اگر آپ ایک فکرہ پچھلے 50 سال میں وہاں سے ثابت کر دینا تو ٹھیک ہے. میں عقیدت رکھتا ہوں, میں اپنی مرضی سے, میں اپنے کاندھوں پہ الحمدللہ چاولوں کی, گندم کی, لوبیا کی, دالوں کی بوریاں اٹھا کے میں نے گاڑی سے لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے رکھی ہیں. اس میں غلط کیا ہے؟ سر میں آپ کی بات سمجھ گیا. سہیل صاحب مجھے بتائیے گا کہ 14 سے 15 دن جو سوشل میڈیا پہ ایک مہم چلی اقرار الحسن کی طرف سے کہ پیر حق خطیب بادشاہ غلط ہیں, ٹرک ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے, سائنس ہے. 14 فروری کا دن ڈیسائیڈ کیا گیا. کیا سمجھتے ہیں کہ 14 فروری کو وہاں صرف تماشا لگا یا چیلنج کوئی پورا کیا گیا؟ میرے خیال سے وہاں کوئی چیلنج نہیں ہوا, صرف تماشا لگا. لاسٹ میں آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ سہیل صاحب, پیر صاحب جب بات کر رہے تھے تو اقرار صاحب آپ کو کہہ رہے تھے کہ پیر صاحب غلط گفتگو کر رہے ہیں.
کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو وہاں لقمہ دینے کی کوئی ضرورت تھی؟ میں آپ کو تو شکر الحمدللہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے پیر پہ فخر ہے. الحمدللہ. اقرار حسن پہلا چیلنج بری طرح سے ہارا. وہ کہہ رہے ہیں آپ ہار گئی. کیسے؟ ایک سیکنڈ بری طرح سے, ایک سیکنڈ, وہ بری طرح سے ہارا. کیسے؟ کیونکہ ان کی وہ خاتون پیچھے رہ گئی, نومی صاحب پیر صاحب کے پیچھے, اقرار صاحب کے پیچھے چھپ گئے. بادشاہ سرکار نے وہ تمام چیزیں بھرے مجمع کے سامنے کر کے دکھا. سر ہزاروں کا مجمع تھا, وہ ڈر کے چھپتے نا تو کیا 100 وہ کیمراز تھے. اقرار الحسن صاحب, میں آپ کو ان کی وائس ویڈیو بھیجتا ہوں جس میں کہہ رہا ہے ذرا لڑکی کو منہ کھولیں. کون ڈر کے بھاگا تھا بھائی؟ کس کو کہہ رہے ہو یار؟ میں بھی اسی مجھے میڈیا یہ کا حصہ بتائیں, ہوں. اتنے کیمراز میں بھی اس ٹیم کا, اتنا اور اسٹرانگ میڈیا بلا کے اتنے لوگوں کے درمیان آپ کہہ رہے ہیں ڈر کے چلے گئے. وہ ڈر ان کے اندر کا تھا سر, نہ ان کے اپنے اندر کا ہماری ڈر تھا طرف سے کسی کو نہ فزیکلی نہ مورلی اور نہ اپنا کیا کہتے ہیں زبانی طور پہ بھی ہم نے کسی کو ٹارچر نہیں. کچھ کسی کو نہیں کیا یار. آپ ایک سنگل ون ایویڈنس ہوتا نا تو ابھی تک بات آپ ایسے تھوڑی ہو رہی ہوتی. دیکھیں ہم نے یقین کریں وہ جتنی کہہ رہے ہیں کہ وہاں بڑا مافیا جھوٹ مار رہے ہیں. کیمرے لگا دیے گئے, ہمارے ایک سیکنڈ. سگنلز بند کر دیے گئے, کوئی انٹرنیٹ کی ایکسس نہیں تھی. سیکنڈ, میں آپ کو پوری ویڈیوز دیتا ہوں. جو چیزیں جو سگنلز کو جیمر کرتی ہیں, مجھے ایک چیز دکھا دیں, میں ہمیشہ کے لیے صافہ چھوڑ دوں گا. اچھا, وہ جیمر صرف اقرار الحسن کے موبائل کو جیم کرنا تھا؟ باقی جو لوگ لائیو دم کروا رہے ہیں, جو لائیو محفل چل رہی ہے, جو باہر لوگ پنڈال میں ہزاروں کی تعداد میں سالانہ ختم نبوت کانفرنس پہ ہیں, یہ بندہ انتشار ڈالنے آیا ہوا تھا. سر میں آپ کو لائیو دکھا دوں گا. جو لوگ اور لائیو دیکھیں, آپ نے اگر میرا انٹرویو کرنا ہے نا تو آئی تھنک آئی ریسپیکٹ سم آنر. آپ مجھ سے تمیز سے بات کریں گے. آپ میرے وہ تو پہلے ہی آپ میرے خلاف اتنا بڑا. میں نے دیکھا کہ جب پیر صاحب بات کرتے تھے تو تمام جو مجمع تھا وہ خاموش ہو جاتا تھا, لیکن جب جو ہی اقرار بات کرنے کی کوشش کرتا تھا تو آپ کی جانب سے ایک شور ولولہ برپا کیا جاتا تھا کہ آواز کی سمجھ نہ آ سکے. میں بتاتا ہوں, میری بات سنیں. وہ راہ فرار اختیار کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ جو پہلا میرا چیلنج تھا, جو بھرپور چیلنج تھا, جس نے پوری دنیا کو نہ ایک بار نہ بولنے پہ مجبور کر دیا, یہ کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے, ہم کہتے تھے کہ آپ اس بات سے مت پھسلیں, مت راہ فرار اختیار کریں, اپنی آنکھوں سے دیکھیں, اس کے بعد آپ فیصلہ کریں. وہ بات کو گھما کے علماء کی طرف لے دے, دو آیتیں سنا دیں. یار مجھے ایک چیز بتائیں, جو ایک جینون ولی کا بیٹا ہے, کیا اسے قرآن کریم نہیں آتا؟ کیا اسے نماز نہیں آتی؟ کیا اسے الحمد شریف نہیں آتی؟ کیا اسے کوئی سورہ اخلاص نہیں آتی؟ سورہ کوثر نہیں آتی؟ یار کیا ہم نے ان کو گھنٹوں تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے. سنیں, ہم نے ان کو اپنی ان گناہگار آنکھوں سے, ہم نے ان کو ذکر الہی سے, عشق مصطفیٰ سے رطب اللسان دیکھا ہے. ہم ان کے مطلب آپ سمجھیں کہ ہم ان سے وابستہ لوگ ہیں. میں سمجھ گیا آپ کی بات کہ ولی کا بیٹا ہی وہی نہیں ہے جس کو قرآن درویش ہے, جینون درویش آدمی. یہ صرف اقرار کی ہرزہ سرائی ہے, اور اس کو ہم انشاءاللہ ہم اس کا تعاقب بھی کر رہے ہیں. یہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ پہ الزام لگا کہ آپ پیر حق خطیب بادشاہ کے گنڈے ہیں, آپ نے تمام جو ماحول ہے خراب کیا. میری بات سوال پورا لے لیجیے گا. سہیل صاحب, آپ اقرار الحسن کے ساتھ وابستہ رہے, کام کیا, اور جو اس ویڈیوز میں دیکھا گیا کہ آپ ان کے ساتھ اگریسو گفتگو کر رہے ہیں یا آپ کی کوئی بھی ان سے بحث و مباحثہ ہو رہا ہے, اقرار کو چھوڑنے کی وجہ کیا تھی اور ان کا آپ پہ یہ الزام لگانا کیا تھا؟ سب سے پہلی بات دیکھیں, آپ کے سوال کا زبردست سوال کیا آپ نے, یقین جانے دل خوش کر دیا آپ نے, باخدا دل خوش کر دیا. اقرار الحسن کی ٹیم سرعام, یہ گیند بھی میں انہی کے کوٹ میں ڈالتا ہوں. میری زندگی کے 8 سال جتنے کیمرہ مین پروگرام کرنے آئے, جتنے پروڈیوسر حضرات آئے, وہ جو جن کے خلاف انہوں نے اپنے دوستوں کے خلاف, جنہوں نے اقرار کو اقرار الحسن بنایا, وسیم بھائی, سجاد بھائی, انہوں نے اپنے دوستوں کے خلاف, ان سمیت ان کو بھی ڈال لیں, جو موجودہ ہیں ان کو بھی ڈال لیں, جن میں آصف بھائی ہیں, رانا اقبال صاحب بہت پیارے آدمی ہیں جو ان کے پروڈیوسر ہیں. جتنے کیمرہ مین حضرات, میں نہیں جانتا, مجھے کسی کا نام بھی نہیں آتا, ان کے جتنے بھی جو اقرار بھائی کے قریب کے لوگ ہیں, صرف ان سے پوچھ لیں کیا میں گنڈا ہوں یا میں ایک کاروباری آدمی ہوں. غصہ تو تھا اس دن آپ میں؟ نہیں غصہ نہ, دیکھیں میرا غصہ بنتا تھا کہ جب میں نے دعوت پیار سے دی, وہ اچھا طریقہ تھا تب نہیں آئے کہ آپ نے ان کے والد کو کیا کر کے اور ایک عجیب نہیں سر, ہم وابستہ لوگ ہیں, نفرت پھیلا کے آپ آ رہے ہیں. اور میں نے باخدا انسانی جسم کا حصہ ہے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں, میں نے اس دن بھی کلر سیدہ میں 14 تاریخ کو اقرار بھائی کو کہا تھا, اقرار بھائی یہ بنتا تھا اس طرح سے آنا, جب میں نے آپ کو دعوت دی, جب میں نے پیار سے پکارا تو آپ آ جاتے. اور یہ آن دی ریکارڈ ہے. چھوڑے ڈاکٹر صاحب اس کو رہنے دیں, میں ان کو پورا پرووائڈ کر دوں گا. بھائی جان آپ مجھے بتائیں, واللہ آپ بھی خاندانی لوگ ہیں,
کیا خاندانی لوگ اس طرح سے کسی کے گھر میں جاتے ہیں؟ کیا خاندانی لوگ اس بد زبانی کرتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کیا یہ اچانک سے نمودار ہوئے ہیں؟ بھی یہ کل کی بات ہے سر، 25 سال کی اچھا میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ بڑی دیر ان کے ساتھ کام اقرار کو خواب آ گیا تھا کہ وہاں پہ کچھ ایسا ہو رہا ہے، گیا نہیں، سنیں، گیا نہیں، ٹیم ممبر یہ ہیں، گیا نہیں، سپائی کیمرہ 4 لگا کے یہ گھومتا ہے، رپورٹ تو میں نے سن لینا، اس کو خواب آ گیا تھا، زیارت ہوئی ہے اس کو رات کو۔ میں آ رہا ہوں سہیل صاحب، آپ بتا رہے ہیں کہ آپ بڑی دیر اقرار الحسن کے ساتھ وابستہ رہے، افیئر فیس کیے جی، یہ ہر جگہ گئے، انہوں نے ہر پیر جو بالکل میں نے خود ان کو ایکسپوز کیا، جی کیا بہت حق اچھا کام خطیب بادشاہ 2024 میں نظر آئے؟ یہی میرا کوشچن ہے۔ حق خطیب بادشاہ کی 2016 سے ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جس میں وہ دم کر رہے ہیں اور بڑی بڑی کانفرنس میں جا رہے ہیں۔ میرا ایک سوال یہ ہے سادہ سا، کیا پہلے کبھی آپ کی طرف سے یا کوئی دوسری ٹیم کی طرف سے یہ کہا نہیں گیا کہ یہ پیر صاحب ہمیں فیک لگ رہے ہیں، ڈھونگی لگ رہے ہیں؟ آج نظر آنے کی وجہ کیا تھی؟ یہی تو چیزیں بھاجان، یہی تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہی بات میں نے اقرار سے کل سجدہ میں بیٹھ کے کی کہ آخر بھاجن کیا وجہ بن گئی؟ کیا منکرین جو ختم نبوت ہیں وہ کہیں آپ کے بیک پہ تو نہیں آ وہ تو کہہ رہے ہیں لعنت ہے جو ختم نبوت کو نہیں مانتا، اس کو تو نعرے بھی لگائے انہوں نے۔ دیکھیں یہاں پہ نا چور بھی کہتا ہے چور چور۔ دیکھیں میں تھوڑی سی ہسٹری میں چلا جاؤں، ماضی میں مطلب جس آدمی نے بھی بھٹو سے لے لیں، اس سے پیچھے جو ہمارے بزرگان تھے انہوں نے جس آدمی نے بھی ختم نبوت کا نعرہ بلند کیا نا، یقین جانے اسے نا مر کے یہ ثابت کرنا پڑا کہ یار میں حق پہ تھا۔ آپ رضوی صاحب کو دیکھ لیں، یہ المیہ ہے، ممتاز قادری صاحب کو دیکھ لیں، اگر اس نے وہ کیا تو وہ ہو گیا۔ کس وجہ سے کیا پابندی تھی بھائی؟ سلام ہے۔ ایک سوال ہے میڈیا کے اوپر میرا، پورے میڈیا سے قسم سے، کیا جرم کیا تھا بھی رضوی صاحب نے؟ کیوں بین تھے وہ؟ صرف یہ ہے کہ وہ ختم نبوت کی بات کرتا تھا۔ پھر جب وہ شہید ہوئے، جب وہ اس دنیا سے گئے تو لاہور کی آنکھ نے کے وقت مجبوراً کیمرہ کو بلانا پڑا، لاکھوں کی انسانی آنکھوں نے پہلی مرتبہ اتنے لوگوں کو دیکھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ختم نبوت وہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ لاسٹ میں میرا سوال آپ سے ہے، اور کیونکہ پروگرام سر میں ایک جملہ درمیان میں آپ کے سوال سے پہلے، بلاوڑا شریف بادشاہ صاحب دور حاضر میں ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت کی ایک تندرست اور توانا آواز ہیں پوری دنیا میں۔ جس طرح باقی علماء، ہم کسی کا تکفیر یا انکار نہیں کرتے، جس طرح باقی علماء، مشائخ، پیران عظام تاجدار ختم نبوت کے علم کو بلند کرتے ہیں نا، الحمدللہ بادشاہ سرکار اس میں سر فہرست ہے، آپ چیک کر کے دیکھیں۔ اچھا سہیل صاحب، آخری سوال ہمارا کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ آپ پیر صاحب کے بڑے خاص اور قریبی ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب کا اتنا بڑا لائف سٹائل، اتنے بڑے لنگر خانے، ان کی سورس آف انکم ہے کیا؟ بڑی بڑی گاڑیاں؟ مختصر یہ کہ پیر صاحب کا اپنا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت مضبوط ہے، پہلی بات، ٹھیک ہے۔ ان کے جو بھائی ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو گزارش کی، وہ انگلینڈ میں ڈاکٹر ہیں، آپ باقی سمجھ جائیں بات کو۔ اس کے علاوہ ان کے ایک بھائی ہیں، وہ دبئی میں اپنا بزنس کرتے ہیں، جو ان کے ذاتی جو مطلب ہے وہ اس سے اپنا سسٹم کرتے ہیں۔ باقی آ جائے اگر جیسے ہمارے ساتھ حضور داتا گنج بخش علیہ اجویری، وہاں پہ مطلب ان کے وہاں پر گلے پڑے ہوئے ہیں، تو لوگ اگر اپنی عقیدت سے وہاں پر اگر کوئی چیز زبردستی نہیں کرتے، زبردستی نہیں ہے، جیسے یہاں پہ زبردستی نہیں ہے، بالکل سیم ویسے ہی وہاں پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اقرار صاحب نے نا جی، اقرار صاحب نے ایک شریف النفس، باکردار، انتہائی وزادار، مہمان نواز، خوش اخلاق اور سخی آدمی کو، جس کے پاکستان نہیں پوری دنیا میں جس کے چاہنے والے ہیں، چاہنے والے بھی نیند میں نہیں ہیں، کیا یہ وہ بات تو نہیں ہے کہ جڑا جس دا عاشق ہوندا سر ہم نے بادشاہ کو فزیکلی بات تو نہیں کر رہے ہیں؟ سر آئی ہیو اسٹڈیڈ ہم 10 ایئرز فزیکلی۔ اس شخص نے ان کو پتہ نہیں کس بنیاد پر ایسے نشانے الزام بنائے۔ یہ میں ایک چیز بتا دوں، کلیا فیملی سے ہیں جی، راجپوت ہیں الحمدللہ، کسی خواہ وہ ٹیم سریعام ہو، آج آپ کے پلیٹ فارم سے ایک اور میسج دے رہا ہوں، الحمدللہ ٹیم سریعام میری مقروض ہے۔ سہیل کلیہ نے آج تک کسی سے 1 روپیہ نہیں لیا۔ میرا چیلنج ہے اقرار بھائی کو، اور ان کو اس بات کا پتہ ہے، ان کے پورے پروڈیوسرز کو پتہ ہے کہ سہیل کلیہ نے کتنی بڑی اماؤنٹ تاحال، یہ اس چیز کا دعویٰ تو اقرار بھائی بھی کرتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی سے کوئی رشوت نہیں میں رشوت کی بات نہیں کر رہا، پروگرامز کے حوالے سے اگر انویسٹر ہوں نا تو میرے پیسے بھی تو پیسے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ یہ جو آدمی بیٹھا ہے نا، یہ باخدا، یہ میرا بھانجا، اب ٹھیک ہے، یہ کتنا عرصہ میڈیسن کھاتا رہا، اس کو وہاں سے شفا ملی، کوئی مانے نہ مانے، لیکن ایک چیز ہے، یقین جانے ایک ایسے با کردار، با حیا اور ایسے کمال شخصیت کے اوپر
ایسی تو مت اللہ معاف کرے. اور اینڈ پہ سر ان کی ٹیم کے 2 لوگوں نے کہا یار ہمارے بھی سر میں میگرین ہے, درد ہے, آن دی ریکارڈ ہے, ہمیں بھی دم کروائیں, وہ بھی دم کروائیں. خود ہم کروا کے گئے ہیں. ناظرین سوشل میڈیا کی جو جنگ ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں. اب مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ ہر جانب سے اپنے اپنے مقصد کی ویڈیوز لگائی جا رہی ہیں, کچھ کٹ کیا جا رہا ہے اور کچھ پورا چنکس لگائے جا رہے ہیں. لیکن ناظرین جو ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کون حق پہ ہے اور کون نہیں. اس کا فیصلہ آپ کیجئے گا کہ اقرار الحسن غلط ہے یا پیر حق خطیب بادشاہ غلط ہے. کمنٹ سیکشن میں آپ کا انتظار رہے گا اور ہماری کوشش ہے کہ ہم پیر صاحب سے ملاقات کریں اور اس طرح کی ہم سر انشاءاللہ آپ کی یہ نشست نا اہل دانش کے دماغ میں ڈرل ضرور کرے. انشاءاللہ جی. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.